بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار ندیم وڑائچ. میں اس سے پہلے بطور نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب اپنی ذمہ داریاں ادا کر چکا ہوں. اس وقت سیاسی ونگ جو ہے جماعت اسلامی ضلع لاہور کا، اس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور NA 131 سے میں ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور میں نے 2018 کا الیکشن NA 131 سے کنٹیسٹ کیا ہے. دینی حلقوں کے حوالے سے یہ عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ عوام کے اندر وہ پذیرائی نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مافیاز، یعنی یہاں پہ الیکشن کمیشن کے قوانین تو موجود ہیں کہ صوبائی حلقے کے اوپر نیٹ اتنا خرچ کرنا ہے اور قومی اسمبلی کے اندر اتنا خرچ کرنا ہے، مگر میرے سامنے یہ مثال ہے اسی 2018 کے الیکشن کی کہ میرے حساب سے کہ کوئی 1 ارب کے قریب پیسہ اسی علیم خان نے، جو عمران خان صاحب کے اس حلقے کے اوپر بھی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی جس طرح انہوں نے کی، مگر یہ ہے کہ آن ریکارڈ وہ چیزیں نہیں آتی، مگر یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو دیکھیں تو گلی محلوں کے اندر اتنی بڑی وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو وہاں پہ کی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عمومی تاثر یہاں پہ پولیٹیکل حلقوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ جو ان مافیاز نے رقم کی تقسیم کا اور لوگوں کو برائب کرنے کا اور لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر بھی ہم جیسے آدمی کے جنہوں نے پیورلی اس چیز کو نامناسب سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر پیسے کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور ہم وہ ہیں کہ جو رولز ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو پیورلی فالو کر کے تو ان لمٹس کے اندر رہ کے خرچ کرتے ہیں. تو اب المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپے کی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے وہاں پہ قدغن لگائی جاتی ہے کہ اس سے زائد وہ خرچ نہیں کر سکتا، تو پاکستان کے اندر تو ایک کونسلر بھی 1 کروڑ روپیہ لگا کر تو آج کل سیٹ کنٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ اس پارٹی کو زیادہ رجوع کرتے ہیں کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے. جب تک اس اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نواز شریف کے اوپر تھا، نواز شریف یہاں پہ الیکشن جیتتا رہا. جب اسٹیبلشمنٹ نے اس سے انائڈ ہوئے اور انہوں نے یہ ہاتھ جو ہے نواز شریف کی بجائے PTI اور عمران خان کے اوپر رکھا، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح 2018 کے الیکشن کے اندر اگر میں اس کو دیکھوں کہ پولنگ ڈے سے پہلے جہاں پہ حلقہ بندیاں جب تشکیل دی گئیں تو اس وقت سے سارے کی ساری ریگنگ کا عمل جو ہے اس الیکشن کے اندر شروع ہو چکا تھا. اور پھر خاص طور پہ الیکٹیبلز کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سارے اس انفلوئنس کی بنیاد پہ کہ جو اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر پورے پاکستان کے اندر اپنی مخصوص کانسٹیچوئنسیز جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں، جو ان کی وراثتی کانسٹیچوئنسیز ہیں کہ جو ان کے دادا پردادا سے سارے کا سارا وہ سلسلہ چلا آتا ہے، ان سب کو بھی پریشرائز کر کے اسٹیبلشمنٹ نے اس کے ہاتھ کے اندر دیا. PTI کے ہاتھ کے اندر ہمارے سامنے وہ جنوبی محاذ والا سارے کا سارا سلسلہ اور جیپ کے نشان والا سلسلہ اور وہ سارے کے سارے سلسلے اس طرح چلتے رہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی پسند کے مطابق سارے کی ساری کانسٹیچوئنسیز جو ہیں ان کو ڈیزائن کیا گیا. یعنی جس جگہ پہ کوئی انکمفرٹیبل تھا PTI کا کینڈیڈیٹ تو اس نے محسوس کیا کہ اس علاقے کو کاٹ کے میں دوسری کانسٹیچوئنسی کے اندر ڈال دوں، تو پیورلی الیکشن کمیشن نے ان کی دی ہوئی ساری انسٹرکشنز کے مطابق سارے کا سارا اس کو ڈیزائن کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آخر تک یہ امپریشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ وننگ پوزیشن کے اندر اس وقت PTI ہے، تو جس کی وجہ سے وہ فلوٹنگ ووٹ جو ہوتا ہے اس کا آٹومیٹیکلی رجحان جو ہے وننگ پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے. جب یہ سارے کی ساری سچویشن ہوتی ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج تک ملک پاکستان کی سیاست 2 جماعتی سیاست سے باہر نہیں نکل سکی. اب 2 جماعتی سیاست کے اندر یہ تھا کہ ایک پہلے رولنگ پارٹی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی، اور دوسری جس کو بطور پپٹ کے اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلش کیا تھا وہ عمران خان کی PTI کی پارٹی تھی کہ جس کو وہ ہر حال کے اندر 2018 کے الیکشن کے اندر فرنٹ پہ جتوانے کے لیے ساری وہ کوششیں کر رہے تھے. تو جب یہ 2 پارٹیز تھیں تو اس کے بعد MMA کی انٹری جو ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آگے نہیں آنے دینا تو اس کی وجہ سے ہم وہاں پہ اپنے ووٹ کو ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم وننگ ہارسز جو ہیں ان کے اوپر اپنی سارے کی ساری انویسٹمنٹ کریں، انہی کی طرف اپنا رجوع کریں، کہ جس کی وجہ سے سارے کی ساری ہماری کانسٹیچوئنسیز جو ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے جنرل امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جو دینی ووٹ ہے اس کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. تو اس کی صرف بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اٹریکٹیو سلوگنز کہ جن کی بنیاد پہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کا سلوگن آپ کے سامنے ہے کہ جو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب نے یہ سارے کا سارا جو الیکشن کنٹیسٹ کیا 2018 کا،
تو اس میں یہی امپریشن دیا گیا کہ وہ کرپٹ مافیا کے خلاف چڑھیں گے، یہی امپریشن دیا گیا کہ وہ جتنے مالیاتی عالمی مالیاتی ادارے ہیں کبھی ان کے سامنے ہاتھ اور کشکول لے کر نہیں جائیں گے، یہ تاثر دیا گیا کہ کبھی ڈالرز کو اوپر نہیں جانے دیں گے، اور اس طرح کے بے شمار جو اپنی ایکسپورٹ بنائیں گے۔ پاکستان کے اندر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر اور اس طرح کے سارے وہ تاثر دیے گئے، مگر سب کو پتا ہے کہ وہ صرف ایک سلوگن کی حد تھے، عملی طور پہ اس پہ کوئی نہیں کیا گیا۔ اور یہ پاکستانی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ یہاں کے پولیٹکس میں حصہ لینے والے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے جنرل اپنا امپریشن یہ بنایا ہوتا ہے کہ ہم ارب روپیہ بھی لگا سکتے ہیں، کروڑوں روپیہ بھی لگا سکتے ہیں، اور انہوں نے ایز اے انڈسٹری اس پالیٹکس کو آپٹ کیا ہے۔ کے پی کے اندر جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا اور جماعت اسلامی کی گراس روٹ لیول پہ بہت بڑی ایک تنظیمی سٹرکچر تھا، مگر 2013 کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی کے تقریباً 8 ممبران اسمبلی کے پی کی اسمبلی کے اندر موجود تھے اور جماعت کے وزراء بھی تھے، اور ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد تھا، مگر اس اتحاد ہمارا جیتنے کے بعد ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جوائنٹلی الیکشن پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں نہیں لڑے ہوئے تھے، وہ بھی اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشنز جیت کے آئے تھے، ہم آپس کے اندر رائیول تھے 2013 کے الیکشنز کے موقع پہ۔ جس وقت الیکشن کا سارا مرحلہ مکمل ہوا اور ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ موجود نہیں تھی کہ انڈیپینڈنٹلی یا کمفرٹیبلی وہ وہاں پہ حکومت چلا سکتے، پرویز خٹک صاحب کو جب انہوں نے فرنٹ لائن پہ لائے تو اس وقت جماعت اسلامی کے ان لوگوں کی وہ ضرورت تھی پی ٹی آئی کو، ان کی فلی کوآپریشن وہاں پہ رہی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو 2013 سے 2018 تک کی جو ساری پرفارمنس تھی، جس کو پوری ملکی سطح پہ عمران خان صاحب نے کیش کروایا، اس کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ رول جو تھا وہ جماعت اسلامی کے وہاں پہ وزراء کی کارکردگی کا رول تھا، کہ جس طرح شفافیت کے ساتھ اور جس طرح امانت اور دیانت کو معیار بنا کے جو خدمت خلق کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے سارے ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے کی، جس کی بنیاد پہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ تاثر یہ ابھرا کہ جماعت نے اپنی بڑی دیانتداری کے ساتھ وہاں پہ سارا یہ کام کیا ہے، اور اسی کو کوڈ کرتے تھے اپنی کارکردگی کے حوالے سے عمران خان صاحب پورے پاکستان کے اندر اپنے جلسوں کے اندر۔ مگر جب 2018 کے اندر جب ایم ایم اے بن گیا تھا تو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم کے اوپر ظاہر ہے کہ جب دینی جماعتوں کا اتحاد تھا تو جماعت اسلامی پابند تھی اپنے سارے اس کمٹمنٹ کے مطابق کہ اسی پلیٹ فارم پہ کتاب کے نشان کے اوپر جماعت نے الیکشن لڑنا تھا، اور ہم نے وہ الیکشن لڑا۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی کانسیکوینسز بھگتنے پڑے، مگر الحمدللہ ہم اس معاملے میں مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے اصولی موقف سے انحراف نہیں کیا۔ جماعت کے اندر اب سارے حلقوں کے اندر یہ ایک تاثر موجود ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جماعت اسلامی کسی اتحادی سیاست کی بجائے پیورلی اپنے نشان ترازو کے نشان پہ، جس پہ 2013 میں ہم نے الیکشن لڑا تھا، آئندہ بھی جماعت اسلامی اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی۔ المیہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا ہمیں بڑا بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے ہر دفعہ۔ ہم اور ہمارا ووٹر بڑے سنسیئر طریقے سے نون لیگ کے ساتھ چلا ہے، مگر نون لیگ نے جہاں پہ بھی موقع ملا ہے اس نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے اسی شہر لاہور سے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے، ایم این اے بھی منتخب ہوئے، لیاقت بلوچ صاحب ہوئے، احسان اللہ وقاص ہوئے، فرید پراچا ہوئے، حافظ سلمان ہوئے، میاں عثمان ہوئے، یہ سارے کے سارے شہر لاہور سے منتخب ہوئے، مگر یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو پوری ان کے شیئر کے مطابق وہاں پہ ترقیاتی بجٹ جو تھا وہ دینے کی بجائے وہاں پہ جو ان کے دوسرے ان کے اپنے ورکرز تھے نون لیگ کے، ان کو یہ زیادہ اوبلائج کرتے رہے، ان کے ذریعے زیادہ یہ ساری فنڈنگ وغیرہ کر کے تو سارے ڈیولپمنٹ کے کام کرتے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا ہماری ساری سنسیریٹی کے باوجود بھی کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ جماعت اسلامی کو لیٹ ڈاؤن کر سکیں۔ اور اس کے نتیجے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب ان کے ساتھ اتحاد کیا اور یہ ہمارے ساتھ قریب آئے تو وہ بالکل بہت پچھلی صفوں کی جو نون لیگ تھی اس کو بہت موقع مل گیا ہمارے اپنے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا، جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ اتحادی سیاست نے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ جب یہ سعودی عرب چلے جاتے ہیں، مشرف کا دور آتا ہے اور واپس آتے ہیں 2008 کے اندر، جب یہ واپس آتے ہیں تو قاضی حسین احمد صاحب اس وقت حیات تھے، تو آتے ہی نواز شریف صاحب محرک بنے کہ انہوں نے کہا کہ مشرف جب تک وردی کے اندر موجود ہے اور مشرف بطور پریزیڈنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے،
ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے اور ہم نے کسی الیکشن کے اندر حصہ نہیں لینا. تو جب لاسٹ ڈے تھا وہاں پہ نامینیشن پیپرز کا تو جماعت اسلامی کے لوگوں کو یہ آرڈر کر دیا گیا, میں بھی اس میں کینڈیڈیٹ تھا, کہ ہمیں یہ حکم ملا اپنی قیادت کی طرف سے کہ ہم نے اپنے نامینیشن پیپر نہیں جمع کرانے اور ہم نے بائیکاٹ میں جانا ہے 2008 کے الیکشن میں. تو اس سے ایک دن پہلے قاضی صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کیا, جاتی عمرہ میں جا کے ان کو ملے اور انہیں یہ کہا کہ آپ بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو کہہ دیں. تو ان کا ایک لفظ تھا مجھے قاضی صاحب نے جو اپنی زبان سے بھی سنایا, انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کے بڑے ڈیووٹڈ اور کمیٹڈ قسم کے ورکر ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں. اگر میں نے اپنے لوگوں سے ٹکٹ واپس لے کے انہیں بائیکاٹ کی طرف لے گیا تو میرے اتنے ان ریلائبل ہیں میرے کینڈیڈیٹ کہ یہ تتر بتر ہو کے کسی اور پارٹی کی طرف چھلانگ لگا کے چلے جائیں گے, تو جس کی وجہ سے میں افورڈ نہیں کر سکتا. اس بائیکاٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی نے اپنے ایک بہت بڑا انٹیکٹ جو ووٹ بینک تھا اس سے وہ محروم ہوئی, اس الیکشن مین سے وہ پیچھے ہونے کی وجہ سے, کہ جس کا خمیازہ ہمیں 2013 کے الیکشن کے اندر بھگتنا پڑا, اس 2008 کے اس الیکشن کا. اب دیکھیں بلدیاتی الیکشنز میں اور کارکردگی اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ہم چند ایک لوگ یہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں, سینیٹر بھی پہنچے ہیں, ایم پی ایس بھی گئے ہیں, ایم این ایس بھی گئے ہیں, اور بلدیاتی الیکشنز کے اندر بھی جماعت اسلامی نے بالخصوص کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب کی سب کے سامنے یہ مثال ہے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کس طرح لوگوں کے اندر ایک ایسا تاثر قائم کیا کہ الحمدللہ آج تک اتنے ادوار گزرنے کے باوجود, اور وہ سارے کا سارا ایم کیو ایم کی فسطائیت کا دور تھا. اور ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم کوئی نہ نظریاتی پارٹی یا نہ کوئی سیاسی پارٹی تھی, وہ ایک لسانی پارٹی تھی. اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ضرورت کے لیے وہاں پہ پروموٹ کیا. ضیاء الحق صاحب خائف تھے کہ اگر بھٹو کا ووٹ بینک میں نے کراچی کے اندر اور اوورال وہاں پہ پورے سندھ کے اندر ختم نہ کیا تو یہ شاید وہاں پہ جیت کے تو میرے لیے ٹف ٹائم دیں گے. جس وقت ضیاء الحق صاحب نے سارے کے سارا یہ پلان کیا, جس وقت سن 82 سے لے کے تو اس طرح سارے کا سارا اس کو اسٹیبلش کرنے کا سلسلہ شروع کیا, تو اس وقت سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ساری سپورٹ کے نتیجے کے اندر ایم کیو ایم کو وہاں پہ جماعت اسلامی کو کارنر کرنے کے لیے وہاں پہ پروموٹ کیا گیا. مگر الحمدللہ جماعت اسلامی نے وہاں پہ لوگوں کے اپنے کارکنان کی شہادتوں بھی قبول کی, وہاں پہ جنازے بھی اٹھائے, مگر الحمدللہ جماعت اسلامی وہاں پہ میدان کے اندر موجود رہی. اس نے بلدیاتی الیکشنز میں بھی حصہ لیا. سارے کی ساری سیاسی پارٹیوں کا وجود ایم کیو ایم ختم کرنے کے اندر کامیاب ہوتی چلی گئی. الطاف حسین کے ایک اشارے پہ جب پورے کا پورا کراچی بند ہو جاتا تھا, مگر الحمدللہ جماعت اسلامی اپنے نظریاتی بیک گراؤنڈ اور اپنے مضبوط موقف کی بنیاد پہ وہاں پہ میدان میں موجود رہی اور اس نے میدان کے اندر اس کا مقابلہ. 2018 کے الیکشن سے پہلے کمپین کے دوران عمران صاحب نے ایسے اٹریکٹو سلوگن دیے پبلک کو کہ جس کے اندر لوگوں نے سمجھا کہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا نجات دہندہ ہمیں اس الیکشن کے اندر مل رہا ہے, جس کی بنیاد پہ لوگوں نے رجحان بھی کیا, اور خاص طور پہ ینگسٹرز نے اور ان لوگوں نے کہ جو کبھی بھی ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتے, وہ اس تبدیلی کے اس اٹریکٹو سلوگن کی بنیاد پہ اس کے سارے کی ساری کمپین کا حصہ وہ بنے. مگر المیہ یہ ہے کہ 2018 سے لے کر اور اب 2020 یہ 2 سال کا جو پیریڈ اب تک یہ گزرا ہے, ان کی ساری کارکردگی کو دیکھیں تو ایک ایک وہ تقریر, ایک ایک وہ سلوگن, ایک ایک وہ دعویٰ, ایک ایک وہ وعدہ جو انہوں نے 2018 کی کمپین کے دوران کیا تھا, تو اپنی ایک ایک تقریر کو وہ دوبارہ سن لیں تو ان کی اپنی شرمندگی سے آنکھیں نیچے جھک جائیں گی کہ میں کہتا کیا تھا اور میں نے کیا کیا ہے. مطلب ان بریف تو سارے کا سارا ہر معاملے کے اندر, ہر پالیسی کے معاملے کے اندر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اور اب حقیقت یہ ہے کہ یو ٹرن کی اس سطح پہ وہ آگے ہوئے ہیں کہ اگر اب کوئی کہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ ایک بہت ہی غلط سا امپریشن ہے اور ایک بڑا فیک سی بات ہے. یہ پی ٹی آئی کی نہیں, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. آپ گورنرز کے معاملے میں دیکھ لیں, آپ چیف سیکرٹریز کے معاملے میں دیکھ لیں, آپ مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے معاملے میں دیکھ لیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ریکمینڈڈ لوگ ہیں انہی کو ہی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک پپٹ کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر کی حیثیت سے ایک سگنیٹری وہ وہاں پہ ضرور موجود ہیں, وگرنہ ان کے پاس کوئی بھی اختیار اس قسم کا موجود نہیں ہے. اس گورنمنٹ نے اکنامکلی کتنا اسٹرینتھن کیا ہے تو اس کا بنیادی یہ تھا کہ ان کا بنیادی سلوگن یہ تھا کہ جو کرپٹ مافیا نے آج تک پیسہ باہر لے کر گئے ہیں وہ میں سارے کا سارا سرمایہ اپنے ملک کے اندر واپس لوں گا, اور مالیاتی اداروں کا جو ہمارے اوپر اکنامک برڈن ہے
میں اس کے معاملے میں ریلیف دوں گا اور انہی کے پیسے کو واپس لے کے اور اپنے ملک کے اوپر چڑھے ہوئے قرضوں کو واپس کروں گا۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ اگر اب دیکھا جائے کہ ان 2 سالوں کے اندر جتنے قرضہ اور جتنے لونز وہاں پہ تمام مالیاتی اداروں سے لیے گئے، یہ شاید پچھلے سارے سالوں کی نسبت خاص طور پہ 2013 اور 18 کے درمیان جو نون لیگ کی حکومت تھی اس سے کئی گنا زیادہ یہ بڑھ کر یہاں پہ لیے گئے۔ تو ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ یہاں پہ بزنس مین جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو بزنس چل رہا تھا، اس کی جو انڈسٹری چل رہی تھی، اس کے سارے لوگوں کو جو روزگار مل رہے تھے 2018 سے لے کے اب تک اس کی ساری ریورسل ہے۔ ان کی بینکنگ پالیسی، ان کی فائنینشیل پالیسیز، ان کی اکنامک پالیسیز، ان کی امپورٹ پالیسیز، ان کی ایکسپورٹ پالیسیز، یہ ساری پالیسیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے معیشت کا چلتا ہوا پہیہ جو ہے اپنی پالیسیز کے نتیجے میں اس کو جام کرنے کا یہ باعث بنے ہیں۔ اس وقت بہت بڑا اکنامک برڈن ہے لوگوں کے اوپر، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ بے روزگار ہیں۔ یعنی وہ 1 کروڑ نوکریوں والی بات اور 50 لاکھ گھرانوں والی بات تو بڑی دور کی بات، وہ تو پہلے سے جو لوگ موجود تھے ان کو بھی وہاں سے نوکریوں سے نکال دیا گیا کہ ان کے پاس اپنے وسائل ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ وہاں پہ جا کے جب انڈسٹری بند ہوگی تو لوگوں نے بے روزگار ہونا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کا سارا ان کی اس پالیسی کی وجہ سے اکنامکلی اور پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو انکمفرٹیبل طبقہ ہے وہ بزنس کمیونٹی ہے۔ اب آپ ہمارے سامنے یہاں پہ اکنامکلی اگر ہم دیکھیں کہ بہت بڑی ایک بنیاد ہوتی ہے اکنامکلی اسٹرینتھن کرنے کے اندر، ڈالر کا بڑا امپارٹنٹ رول ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈالرز کا سلسلہ ہے کہ جتنی آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اتنے ہی وہاں سے آپ کے نمبر آف ڈالرز جو ہیں اپنے ملک کے اندر وہاں پہ آتے ہیں۔ کسی سے لون لے کے اپنے ڈالرز کی تعداد کو بڑھانا یہ تو کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہوا یہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ایکسپورٹس منیمائز ہوئیں، ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے جو نون لیگ کا تھا اس سے بھی ہاف سے بھی کم ہو گیا، جس کے اندر ان بیلنس ہوا، ہمارا ٹریڈ کا سارا معاملہ جو ہے وہ ان بیلنس ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈالرز کی اس فلیکچویشن نے ایک بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے ہماری اکنامک جو گروتھ تھی اس کے اوپر وہ ایک بہت بڑا وار کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہاں پہ اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے نتیجے کے اندر یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈیٹوریشن ہیلتھ کے اندر بھی اور وہاں پہ ایجوکیشن کے معاملے کے اندر بھی ہوئی ہے، یہاں پہ ان کا ایک بڑا پاپولر سلوگن تھا عمران خان صاحب کا کہ لوگ باہر کے ملکوں سے ملک کے اندر پڑھنے کے لیے آیا کریں گے۔ یہ ان کا بہت پاپولر سلوگن تھا کہ باہر کے لوگ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا کریں گے، ہم ایسے ایجوکیشن سسٹم متعارف کریں گے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو اپنی یونیورسٹیز کے اندر بھی اس لیول کی فنڈنگ نہیں دے سکے کہ جس پہ اپنی کوالٹی ایجوکیشن کو وہ مینٹین رکھ کے تو یہاں کے لوگوں کو یہ اکاموڈیٹ کریں۔ باہر کے لوگوں کا آنا تو بڑی دور کی بات تھی، جس کے نتیجے کے اندر باہر سے کیا آنا تھا، یہاں کے لوگوں کا پھر رجحان جو ہے اچھی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے باہر کی یونیورسٹیز میں جانے کا ایک سارا سلسلہ پیدا ہوا۔ اسی طرح آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہ حالت ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جانے والے لوگوں کو پراپر ریلیف ملتا ہو۔ ابھی ہمارے سامنے اس کرونا کے حوالے سے سارے کی ساری سچویشن ہے کہ ابھی حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے۔ ابھی جتنا کرونا کے کیسز ہیں یا کووڈ کے حوالے سے جو انہیں پلاننگ کرنی چاہیے تھی، آج سے کافی ماہ پہلے تک یہ سارے کا سارا سلسلہ اور لوگ وہاں پہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا انسرٹن سی سچویشن اور تھوڑی سی پینک سچویشن جو ہے اس کرونا کے حوالے سے پاکستان کے اندر پیدا ہوگی۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے نان سیریس ایٹیچیوڈ دکھایا ہے عمران خان صاحب نے، کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر پلاننگ کر کے اس کے پہلے سیفٹی میئرز کر لیے جاتے، اور اس وقت جو ایران سے وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا تفتان بارڈر والا، اگر وہیں سے یہ سارا سلسلہ روک کے اور انہیں کوارنٹائن کر کے تو انہیں ڈیو ٹائم کے بعد پھر وہاں پہ پاکستان کے باقی حصوں میں جانے کی اجازت دی جاتی، اور ایئرپورٹس کے اوپر اسی طرح سارے کی ساری ٹیسٹنگ کا سلسلہ پراپرلی ڈیزائن کر کے کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت بڑے ڈیزاسٹر اور اس بہت بڑی پینک سچویشن سے یہاں پہ بچا جا سکتا تھا۔ مگر ان کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف گئی ہیں، اکنامک گروتھ کے حوالے سے بھی اور میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن فیسلٹیز کے حوالے سے بھی، ایک اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بھی کہ بزنسز لوگوں کے بند ہوئے ہیں، انڈسٹری وہاں پہ بند ہوئی ہے، لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے لیے بزنس میں سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور انہوں نے ٹیکسز کے ذریعے
لوگوں کو, بزنس مین کمیونٹی کو مجبور کر دیا. اور آپ کو پتا کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑا ایک اٹریکٹیو سورس جو ہوتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے. تو اننیسیسرلی انہوں نے ایسے ٹیکسز لگائے کہ جس کے نتیجے کے اندر ریئل اسٹیٹ کی اٹریکشن یہاں پہ ختم ہوئی. بہت سے پاکستان کمیونٹی کے لوگ جو باہر کے ملکوں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ وہاں سے ڈالر کما کے تو یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتے تھے تاکہ فیوچر سیف کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سیف وے ہو وہاں پہ. تو ان کے اس ٹیکس پالیسی کے نتیجے کے اندر وہ جو انویسٹر تھا اس نے یہاں پہ پیسہ لے کے آنے کی بجائے اس نے اپنے پیسے کو باہر ہی رکھا, اور اس طرح یہاں پہ ڈالر کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت منیمائز ہوتا چلا گیا. اس ملک کے پاکستان کے اندر یہ جو مافیاز ہیں, یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسمبلیوں کے اندر ہر الیکشن کے اندر ہمیشہ جو وننگ پوزیشن میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے مافیاز ہیں. یہ سارے کے سارے سیاست کو ایز اے انڈسٹری آپٹ کرتے ہیں, یہ یہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہیں سے کما کے دوبارہ الیکشنز کی صورت میں ری انویسٹ کرتے ہیں. ابھی آٹا مافیا جو ہے یا شوگر مافیا ہے, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اسمبلیوں کے اندر بھی موجود ہیں, جو سینیٹر بھی بطور سینیٹر بھی موجود ہیں سینٹ کے اندر, اور جو بطور وزارتوں کے اندر بھی وہاں پہ موجود ہیں. وہ وہاں پہ ہمایوں اختر خان کی فیملی ہو, وہاں پہ نواز شریف کی فیملی ہو, وہاں پہ شہباز شریف کی فیملی ہو, وہاں پہ خسرو بختیار کی فیملی ہو, وہاں پہ جہانگیر ترین کی فیملی ہو, اور اس طرح کی اور سارے کے سارے یہ مافیاز ہیں. یہ سارے کے سارے بینیفیشری ہیں. یہ گورنمنٹ کے اندر جا کے اپنی من پسند کی پالیسیز بنا کر اور اس کے نتیجے کے اندر پبلک کے لیے ان کا خون چوسنے کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اپوننٹ ہیں, پولیٹیکلی ان کے موٹیوز بالکل علیحدہ ہیں, نظریاتی ان کے اختلاف ہیں, مگر ایک معاملے کے اندر ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ غریب کا اور پاکستانی عوام کا خون نچوڑنے کے معاملے میں یہ شوگر مافیا, یہ آٹا مافیا, یہ سارے کے سارے یکجان ہیں. کرونا کرائسس آئے ہیں اس ملک کے اندر جس کے اندر ہم نے مس مینج کیا, اور دوسرا ہم نے کسانوں کے اوپر ظلم کیا ہے کہ جو ٹڈی دل کے حملے والا, اور جس میں لاکھوں ہزاروں ایکڑ اور کروڑوں روپے کا کسان پہلے ہی قسم پرسی کی حالت کے اندر موجود تھے اور ان کی فصلوں کو اس ٹڈی دل کے ذریعے تباہ کر دیا گیا. اگر گورنمنٹ پہلے سیفٹی میجرمنٹس کرتی اور وہاں پہ سپرے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا اور وہاں پہ ایسے سیفٹی میجرز کیے جاتے تاکہ ان کی فصلوں کو بچایا جاتا, تو وہ پسا ہوا کسان جو ہے جو اس وقت اس حالت کے اندر ہے کہ اس کو اپنے سروائیول کے لیے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہاں پہ خود اپنے گھر کے اندر بھی شاید 6 مہینوں کے بعد گندم میسر نہیں ہوگی, اور باقی بھی اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹڈی دل کا حملہ ہو یا کرونا کے سارے معاملات ہوں, یہ سارے کے سارے ہمارے اس اللہ تعالیٰ سے آج سے 73 ایئرز 73 سال پہلے جو ہم نے پاکستان کے حصول کے موقع پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے ہم نے انحراف کیا ہے, جو ان شہداء کے ساتھ جو تحریک پاکستان کے اندر شہید ہوئے تھے, جو ہم نے ان کے خون کے ساتھ بے وفائی کی ہے, اس کی وجہ سے کبھی بنگلہ دیش کی علیحدگی کی صورت میں اور کبھی یہ قدرتی آفات کی صورت میں اللہ ہمیں جھٹکے گائے بگائے دے رہا ہے, اور اب بھی موقع ہے کہ ہم رجوع الی اللہ کریں.